اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد جلیل خان NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ اس میں آپ کو آپ کے نصاب کے متعلق اور اس کے علاوہ دوسری معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی وقتاً فوقتاً. تو اس کو جو ہے نا وہ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. آج ہم جماعت نحم اردو اقتباس کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح ایک منفرد اور آسان انداز میں انشاءاللہ سیکھیں گے. تو یہ ایک ایسا انداز ہے، ایک ایسا آسان انداز ہے، اور باقی جو انداز ہے یا جو روایتی انداز ہے اس سے بالکل ہٹ کر ہے. انشاءاللہ امید ہے آپ کو جو ہے وہ پسند بھی آ جائے گا اور آپ سمجھ بھی جائیں گے. تو آئیں شروع کرتے ہیں. پہلا سبق جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے، اور اس پہلے سبق کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کا ہم انشاءاللہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے. تو مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ، جس کی ولادت 1857 میں ہوئی اور 1914 کو وفات پائے تھے، اس کی جو ہے یہ تحریر ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اس نے جو ہے وہ سبق لکھا ہے. تو آئے شروع کرتے ہیں. مداومت عمل کسی کام کو ہمیشہ کرنا، مسلسل عمل یعنی ایک ایسا عمل، ایک ایسا کام جو آپ مسلسل کرتے ہیں، مداومت عمل کہلاتا ہے. تو اخلاق کا سب سے مقدم جو ہے وہ پہلا، سب سے اول اور ضروری اہم لازمی پہلو طرف سمتی یا سب سے پہلا جو کام ہے، جو اہم چیز ہے وہ اخلاقیات کا یا اخلاق وہ کیا ہے کہ اچھا تو منفرد انداز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے ان کے معنی جو ہے نا وہ آپ لکھ لیں. جب آپ ان کے معنی لکھ لیں گے تو آپ کے لیے، چونکہ اقتباس کا سیاق و سباق سے تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آسان اردو میں تبدیل کر لیں. تو جب آپ ان کے معنی لکھ لیں گے تو آپ کے لیے اس کی تشریح جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. کہ انسان جس کام کو اختیار کرے، اختیار کرنا اپنانا، کہ انسان جس کام کو اپنا لے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ استقلال ثابت قدمی مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، یعنی اس پہ ڈٹا رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے. فطرت کہتے ہیں عادت کو، اور ثانیہ کہتے ہیں ثانی سے ہے دوسری، تاکہ وہ اس کی دوسری فطرت جو ہے وہ فطرت ثانیہ بن جائے. انسان کے سوا تمام، سوا کا مطلب ہے علاوہ، انسان کے علاوہ نہیں. انسان کا متضاد جو ہے وہ حیوان ہے، اور انسان کا جو مترادف ہے وہ بشر ہے. کہ سوا دنیا جہان، اور اس کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت ہے، اور مترادف جہاں ہے. کہ مخلوق کی جمع مخلوقات، اور یہ کیا ہے، جمع سالم کی مثال ہے. صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے. انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے. تو انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں، وہ صرف ایک ہی قسم کا کام کرتی ہے، اور وہ فطرتاً اس پر مجبور ہے، اور وہ عادتاً یعنی قدرتی طور پر وہ کیا ہے، وہ اس پہ مجبور ہے. لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے
لیکن اخلاق کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا جو ہے سب سے مشکل باریک نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے، کہ انسان جو ہے اپنے لیے اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق، اچھے اخلاق، نیک عمل کا جو پہلو اپنے لیے پسند کرتے ہیں پہلو پسند کرتا ہے کہ جو اپنے لیے جو طریقہ یا جو اخلاق پسند کرتے ہیں، پھر اسے کیا کرے، اس کی شدت سے پابندی کرے، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پابندی کرے، اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے، اور جو کام جو پہلو وہ پسند کر لیتا ہے پھر اس پر کیا کرے، دائمی، ہمیشہ، مستقل طور پر اور غیر متبادل، تبدیل نہ ہونے والا، جو تبدیل نہ ہو سکے طریقے سے اس پر عمل کرے، عمل کرنا پابند ہونا، کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، یا گویا کہ اگرچہ اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کے کام کو چھوڑ دے، اس کے تسلسل کو توڑ دے، لیکن وہ پھر بھی کیا ہو، اس کے کرنے پر مجبور ہو۔ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اور آہستہ آہستہ، دیکھتے دیکھتے اس بات کا پکا یقین ہو جائے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ، یعنی اس کام کے علاوہ اس شخص سے اور کوئی بات سرزد ہی نہیں ہو سکتی۔ سرزد کا مطلب ہونا، صادر ہونا، عمل میں آنا، کہ وہ شخص اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل کر ہی نہیں سکتا۔ گویا اس سے یہ افعال، فعل کی جمع افعال، تو یہ جمع مکسر ہے، یہ گویا شاید کہ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں، صادر ہو جانا، عمل میں آنا، یا نکلتے ہیں، صادر عمل میں آنا یا نکلنا، جیسے آفتاب سے روشنی، تو گویا ان سے افعال کا اس طرح جو ہے وہ تعلق بن جاتا ہے، افعال کے کرنے سے اس طرح ان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے کہ جیسے گویا کیا ہوتی ہے، آفتاب جو ہے، سورج جو ہے، وہ کیا کرتا ہے، ان سے اس کا کام کیا ہے، روشنی دینا ہے۔ درخت جو ہے وہ میوے دیتے ہیں اور پھول دیتے ہیں، اور پھول سے خوشبو، اور پھول جو ہے وہ خوشبو کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خصوصیات، خوبیاں ان سے کسی طرح، کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی، جدا ہونا، الگ ہونا۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ تو اس کام کو، جس طرح آفتاب روشنی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، درخت پھل وغیرہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، اور پھول جو ہے وہ خوشبو دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، تو اس طرح انسان بھی جب ایک عمل پر ڈٹ جائے تو اس کو استقامت حال کہتے ہیں، یعنی اپنی حالت پر مضبوطی سے جمے رہنا اور مستقل مزاج ہونا، اور مداومت عمل یعنی کسی کام کو ہمیشہ کرنا، ایک مستقل عمل، تو یہ بھی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو استقامت حال اور مداومت عمل کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا پیراگراف۔ اب اس پیراگراف کا ہم سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح جو ہے، اس طرح میں نے پہلے کہا، اس کا اور کوئی جو ہے وہ اس میں چینج نہیں ہوتی، لیکن میں نے جو کہا کہ ہم منفرد انداز میں سیکھیں گے، تو منفرد انداز یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے، آپ اس کے سب سے پہلے معنی لکھ لیں۔ سیکھنا نہیں ہے، لکھنا ہے، آپ نے ان کے معنی جو ہیں، مشکل الفاظ معنی، ان کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا کام آتا ہے وہ حوالہ متن ہوتا ہے۔ حوالہ متن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس سبق سے یہ اقتباس کہتے ہیں ٹکڑا، تو جو یہ ٹکڑا لیا گیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا نام، اس سبق کا نام،
اور پھر اس کے مصنف کا نام لکھ لیتے ہیں. جیسے یہ اگر ہم اس پیراگراف کو کیا کرتے ہیں، اس کا سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت کرنا چاہیں تو ہم لکھیں گے کہ یہ اقتباس جو ہے یا درجہ بالا عبارت جو ہے وہ اخلاق نبوی سے لی گئی ہے، سبق اخلاق نبوی سے لی گئی ہے، اور جس کے مصنف جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی ہے. تو اس کی وضاحت اب ہم کریں گے سیاق و سباق. تو سیاق و سباق چونکہ یہ کیا ہے، یہ اس سبق کا پہلا جو ہے وہ عبارت ہے، پہلی عبارت ہے، تو اس وجہ سے اس کا سیاق و سباق نہیں ہوگا. سیاق و سباق جب ہم تشریح کرتے ہیں تو سیاق و سباق کا حوالہ اس طرح دیتے ہیں کہ اس کے آگے اور پیچھے جو عبارت ہے اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق. اب آگے ہم چل کر اس کی وضاحت کریں گے. تو وضاحت اس طرح ہوگی کہ اخلاق کا جو سب سے پہلا جو اور ضروری یا اہم اخلاق کے لیے سب سے لازمی اور ضروری اور پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر ہمیشہ کے لیے اس طرح قائم رہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کی یہ بات جو ہے اس کی فطرت کا حصہ بن جائے. چونکہ انسان کے سوا دنیا کی تمام مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی فطرت ہے. باقی جانداروں کی کیا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. لیکن اخلاق کا سب سے باریک اور چھوٹا نقطہ جو ہے، اہم نقطہ جو ہے، لازمی نقطہ جو ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے، کہ انسان جو اخلاق اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اعمال اپنے لیے پسند کرتے ہیں، پھر اس پہ کیا کرے، اس پہ سختی سے پابند رہے، اور وہ اس کو کسی طور پر تبدیل نہ کرے تاکہ یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے، وہ اس کام کو کرنے پر مجبور ہے، فطرتاً مجبور ہے. لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے، وہ اس بات کا یقین اس بات کا کر لیں کہ شخص اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا عمل کر ہی نہیں سکتا. گویا یہ افعال جو ہیں، یہ کام جو ہیں، وہ اس طرح اس کی فطرت میں آ جاتے ہیں، اس کی خصوصیت بن جاتے ہیں، جس طرح کہ باقی جو چیزیں ہیں ان کی خصوصیات ہیں. مثال کے طور پر سورج کی جو خصوصیت ہے وہ روشنی دینا ہے، اس طرح درخت کی جو خصوصیت ہے وہ پھل دینا ہے، اور پھول کی خصوصیت جو ہے وہ خوشبو دینا ہے. تو اسی طرح انسان بھی اس عمل کو اس کی خصوصیت بن جائے، اور وہ اس پر اس طرح اس سختی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ثابت قدم اور کربند رہے کہ وہ اس کو چھوڑنے پہ قادر ہوتے ہوئے بھی نہ چھوڑے، بلکہ اس کو کسی کرنے پر مجبور ہو. اور اسی عمل کو جو ہے وہ مصنف نے کیا کہا ہے، اس کو ثابت قدمی والا عمل یا ہمیشگی والا عمل قرار دیا ہے. تو یہ تو تھا آج کے جو سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پیراگراف کی تشریح، سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی یہ وضاحت تھی. میں نے جس طرح کہا کہ ہم ایک منفرد انداز میں جو ہیں وہ حل کرنے جا رہے ہیں، تو اس منفرد انداز کا جو سب سے اہم اور باریک یا پہلا نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، جو سبق ہمیں دیا گیا ہو، یہ جو پیراگراف دیا گیا ہو، اس کی سب سے پہلے ہم کیا کریں، اس کی سب سے پہلے ہم الفاظ معنی لکھ لیں. تو جب ہم الفاظ معنی لکھ لیں گے تو ہمارے لیے چونکہ سلیس اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر ہمارے لیے وہ کام جو ہے وہ کام آسان بن جاتا ہے. تو منفرد اور دوسرے روایتی جو انداز ہیں اس سے ہٹ کر یہی چیز جو ہے وہ آپ کے عبارت کو یا آپ کی جو ہے وہ
تشریح کو یا آپ کی وضاحت کو جو ہے وہ منفرد بنائے گی۔ تو آج کی جو ہم نے پہلا سبق اور پہلے سبق کے پہلے پیراگراف کی جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت کی۔ انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اس پورے سبق کے تمام جو حصے ہیں، تمام جو عبارتیں ہیں، جو پیراگراف ہیں، انشاءاللہ ان کا وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تشریح اور وضاحت کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا، لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، شکریہ۔